السلام علیکم۔ بنت حوا وائس اوور میں خوش آمدید۔ آج کا قصہ ہے ایک نابینا صحابی اور گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ حضور اکرم ایک دن مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ، تم میں سے کوئی ہے جو میرے دشمن کو قتل کر ڈالے؟ اب دشمن کون ہے؟ دشمن کا نام ابو رافع ہے۔ یہ ابو رافع چوکوں چوراہوں گلیوں بستیوں گویا ہر جگہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گالیاں دیتا ہے۔ جب حضور اکرم کو پتہ چلا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے صحابیو، کوئی تم میں سے ایسا بھی ہے جو ابو رافع کو قتل کر کے جنت حاصل کرے؟ صحابہ موجود تھے۔ اب ہر صحابی کے دل میں یہ خواہش تھی کہ وہ اس کو قتل کریں گے۔ اسی مسجد کے کونے میں ایک صحابی بیٹھا ہوا تھا جس کا نام عبداللہ بن ابی عتیق ہے، جو کہ آنکھوں سے نابینا تھے۔ اللہ کے دروازے پر سجدے میں گر جاتے ہیں، ہاتھ اٹھا کر کہتے ہیں کہ اے اللہ، میں جنگ بدر، احد اور خیبر میں نہ جا سکا کیونکہ میں نابینا معذور ہوں۔ اس کا مجھے بہت افسوس ہے۔ اے اللہ، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس دشمن کو میرے ہاتھوں قتل کرا کے مجھے جنت کا ٹکٹ عطا فرما۔ اس صحابی کی یہ دعا قبول ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن ابی عتیق مسجد سے باہر آئے اور گھر چلے گئے۔ گھر آ کر ایک خنجر لیا اور اپنی قمیض میں چھپا لیا اور ابو رافع کے محل کی تلاش میں نکل پڑے۔ 1 میل باہر اس کے محل کے دروازے پر پہنچ گئے۔ دروازے پر دربان کھڑا تھا۔ اس سے پوچھا کہ ابو رافع کب آئے گا؟ میں اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ دربان نے دیکھا کہ یہ آنکھ سے نابینا ہے، کوئی سوال ہی ہوگا، ابو رافع سے سوال کرے گا۔ اس دربان نے دروازہ کھول دیا۔ حضرت عبداللہ بن ابی عتیق اندر تشریف لے آئے اور ایک کونے میں بیٹھ گئے۔ شام ہو چکی تھی، اب تک سردار نہیں آیا تھا۔ عبداللہ بن ابی عتیق نے دربار کے کسی شخص سے پوچھا کہ سردار کب آئے گا؟ پتہ چلا کہ رات کو آئے گا۔ چنانچہ سردار عشاء کے وقت آیا۔ عبداللہ بن ابی عتیق نے کسی سے پوچھا کہ سردار کہاں جا رہا ہے؟ پتہ چلا کہ وہ اس وقت شطرنج کھیلے گا۔ ادھر یہ صحابی رسول حضرت عبداللہ بن ابی عتیق مکان کے بالا خانے پر چڑھ گئے جہاں سردار شطرنج کھیل رہا تھا۔ ابو رافع یہودی شطرنج کھیلنے کے بعد اپنے بالا خانے میں چلا گیا، وہاں جا کر آرام کرنے لگا۔ یہ صحابی آنکھوں سے نابینا تھے۔ اس کے دروازے پر جا کر بیٹھ گئے۔ کسی نے کہا یہ سوالی ہے، شاید مانگنے والا ہے۔ اس وجہ سے کسی نے کوئی توجہ نہ دی۔ آدھی رات ہو چکی تھی، اندھیرا ہو چکا تھا، دربار کے سارے لوگ سو چکے تھے۔ اس صحابی رسول عبداللہ بن ابی عتیق نے اندازہ لگایا کہ سردار کہاں سوتا ہے۔ جس کمرے میں سردار سوتا تھا اس کمرے کے ایک کونے میں جا کر بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر بعد جب خراٹوں کی آواز آئی تو اس صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خنجر قمیض کے نیچے سے نکالا۔ جہاں سے خراٹوں کی آواز آ رہی تھی بسم اللہ پڑھا اور خنجر اس کے سینے میں پیوست کر دیا۔ ابو رافع یہودی کی ایک چیخ نکلی تو دوسرا وار کیا اور پھر تیسرا کیا۔ خون بہتا ہوا جب عبداللہ بن ابی عتیق کے قریب آ گیا تو انہوں نے سوچا کہ اب یہ مر چکا ہے، اس لیے خون بہہ رہا ہے۔ اس کو قتل کرنے کے بعد عبداللہ بن ابی عتیق بالا خانے سے باہر آ گئے۔ اب یہ محل کی دیوار پر چڑھ کر بیٹھ گئے۔ دل میں خیال آیا کہ شاید نبی کا دشمن زندہ ہو اور یہ زندہ بچ گیا تو مجھے جنت نہیں ملے گی۔ اب یہ دیوار پر اس نیت کی وجہ سے بیٹھ گئے کہ جب تک محل سے آواز نہ آئے کہ ابو رافع قتل ہو چکا ہے اس وقت تک میں نیچے چھلانگ نہیں لگاؤں گا۔ آدھی رات کا وقت ہے۔ ایک آدمی نے تہجد کے وقت اعلان کیا کہ اوئے لوگو، ہمارا سردار ابی رافع قتل ہو چکا ہے۔ جب عبداللہ بن ابی عتیق نے یہ خبر سنی تو اسی وقت چھلانگ لگا دی، جس وجہ سے ان کا پاؤں ٹوٹ گیا تھا، لیکن ٹوٹی ہوئی ٹانگ کے ساتھ یہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ کی طرف چلے۔ آہستہ آہستہ مدینہ میں پہنچ گئے۔ فجر کی اذان کے قریب مسجد نبوی میں پہنچ گئے اور وضو کر کے اسی جگہ بیٹھ گئے جس جگہ گزشتہ کل اللہ سے دعا مانگی تھی، اور اللہ کا شکر ادا کیا اور 2 نفل شکرانے کے ادا کیے کہ اللہ نے نبی کے دشمن کو میرے ہاتھوں قتل کرایا۔ صحابی رسول نے نماز جماعت کے ساتھ پڑھی۔ نماز کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مصلی پر بیٹھے ہیں۔ پیغمبر کو کسی نے نہیں بتایا کہ ابو رافع کو قتل کر دیا گیا ہے۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ آسمانوں سے جبرائیل امین پیغمبر پر وحی لے کر آئے اور فرمایا، اے اللہ کے نبی، آج رات آپ کا دشمن قتل کر دیا گیا۔
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ کس نے قتل کیا؟ بتایا گیا کہ وہ کونے میں جو نابینا صحابی عبداللہ بن ابی عتیق بیٹھے ہیں، اس نے دشمن کو قتل کر کے جنت حاصل کر لی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو مخاطب ہو کر فرمایا کہ لوگو، عبداللہ بن ابی عتیق پر جنت واجب ہو چکی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبداللہ بن ابی عتیق کو بلایا۔ جب عبداللہ گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ اے عبداللہ، تو نے قتل کیا ہے؟ فرمایا، اے اللہ کے نبی، میری دعا قبول ہوئی۔ فرمایا، یا رسول اللہ، میری ٹانگ ٹوٹ گئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ٹانگ قریب کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا لعاب نبوت عبداللہ بن ابی عتیق کی ٹانگ پر لگا دیا اور ٹانگ بالکل صحیح ہو گئی۔ عبداللہ بن ابی عتیق کہتے ہیں کہ جب میری ٹانگ پر نبی کا لعاب لگا تو ٹانگ ایسی ہو گئی جیسے کبھی ٹوٹی ہی نہیں تھی۔ سبحان اللہ۔ بے شک جو انسان نیکی کا کام اخلاص سے کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی مدد بھی اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ جیسا کہ اس واقعے سے بھی ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ آمین۔